السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، آج ہم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے عوام میں مشہور ہیں، جبکہ آپ کا نام نامی جو ہے وہ عبد القادر جیلانی اور آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ ناظرین محترم، اپنی گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین محترم، ہم ذکر خیر کر رہے تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ناظرین بہت سی کرامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ انہی میں سے چند ایک کا ہم آج ذکر کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ولیوں کے سردار سرکار غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اپنے مدرسہ کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک بہت بڑا سانپ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد علیہ رحمت الجواد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور آپ کی گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد علیہ رحمت اللہ الجواد پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور، سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کو آزمایا، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ ناظرین محترم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت جو ہے بہجت الاسرار و معدن الانوار صفحہ 168 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، وہی جو سانپ تھا اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی استقامت پر عقیدت سے ہمیں سر دھننے کو جی چاہتا ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔
پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر طائب ہو گیا۔ ناظرین محترم، حضور غوث پاک کی یہ کرامت بھی بہجت الاسرار معدن الانوار کے صفحہ نمبر 169 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کرامت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مرید بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور کچھ بارش کے قطرے گرے جسے میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ لہذا ناظرین گرامی، حضور غوث پاک کی اس کرامت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر دم شیطان کے مختلف جو وار ہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے ہمیں اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہٰذا وہاں شیطان زیادہ زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کے انبار کو دیکھ کر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی متعدد بار کوشش کی، مگر وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ناکام و نامراد ہی رہا۔ ناظرین محترم، حضور غوث پاک کی ایک اور کرامت کچھ اس طرح سے ہے کہ پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، قدس سرہ الربانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا،
شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ عز و جل کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا۔ ناظرین گرامی، حضور سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں ایک بار نہایت ہی خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، اس نے انکار کیا۔ اتنے میں ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب سفید گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا۔ ناظرین، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور کھڑا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اے ملعون دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گراں ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال، پھندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ چنانچہ اس معاملہ میں میں نے مزید 1 سال توجہ یعنی جد و جہد کی، حتیٰ کہ وہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے۔ ناظرین، یہ حکایت بھی بہجت الاسرار و معدن الانوار کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار دے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ ناظرین، واقعی نفس و شیطان سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ ہمارے غوث اعظم نے اس سے نجات پانے کے لیے سالہ سال تک جد و جہد فرمائی اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں تنہا ریاضتیں کرتے رہے۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ ناظرین محترم، بہجت الاسرار میں ہی درج ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا
جسے میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ عز و جل میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتیں۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا۔ ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی بہجت الاسرار و معدن الانوار صفحہ 165 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علامہ امام شارانی قدس سرہ النورانی طبقات کبریٰ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابتداً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا، اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات مبارکہ جاری ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ ناظرین گرامی، یہ کرامت جو ہے الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 174 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے اپنے اس ولی یعنی ہمارے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کو اپنا قرب پانے اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا عز و جل کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے، اور بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سالہ سال تک جد و جہد فرمائی۔ خیر، ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح مجاہدات تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت کوشش تو جاری رکھیں۔ ناظرین محترم، کیا خوب شعر ہے کہ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔